بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد۔ کچھ سوالوں کے جواب بھائیوں کے جو کمنٹ میں آئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 1، کیا مزاروں پہ جانا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال؟ جواب، اگر آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ آپ عبرت حاصل کریں کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے، یعنی مٹی میں جانا ہے، یہ بہت بڑے پیر تھے یا بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، آج یہ بھی قبر میں ہیں اور ایک دن مجھ پر موت آنی ہے اور میں نے بھی قبر میں جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ کر مزاروں پر قبرستان جاتا ہے تو یہ طریقہ صحیح ہے، حلال ہے۔ اگر آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ پیر یا یہ بابا مجھے اولاد دیتا ہے یا میرا کام کرتا ہے یا میں اس کو سجدہ کروں یا اس کی قبر پر بیٹھ کر میں کوئی ذکر کروں، یہ چیزیں کرنا حرام ہیں۔ اللہ آپ سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے۔ سوال، اگر بیوی اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے اس کی مار پیٹ کی وجہ سے اور شوہر اسے طلاق نہ دیتا ہو، اسے لٹکا کے رکھے ہوئے ہو، اور اگر بیوی طلاق کے پیپر لا کر شوہر سے انگوٹھا لگوا لے اور خاوند ان پڑھ ہے، خاوند کو پڑھنا نہیں آتا، خاوند ان پڑھ ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، کیا تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ خاوند جانتا نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بعد میں بیوی اسے بتائے گی، جب پیپر پر انگوٹھا یا سائن خاوند کا لے لے گی، پھر بتائے گی کہ یہ پیپر طلاق نامے کے ہیں۔ اس کا جواب دیکھیں بھائی، اس طریقے سے خاوند سے اگر کسی چیز پر سائن لے لیا گیا، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ طلاق نامہ ہے، اور اس کو آپ نے یہ بتایا کہ یہ کسی اور چیز کا ہے، یا آپ نے اسے یہ بتایا کہ آپ کا شناختی کارڈ بنانا ہے، یہ اس کے پیپر ہیں، یا آپ نے اسے یہ بتایا کہ یہ زمین کے پیپر ہیں، یا آپ نے اسے کسی اور چیز کا بتایا، یا کوئی آپ نے کسی ایسی چیز کا بتایا کہ وہ مطمئن ہو جائے اور اس پیپر پر سائن کر لے، اس نے انگوٹھا لگا دیا یا دستخط کر دیے پیپر پر، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اور وہ اس لیے واقع نہیں ہوگی کہ وہ ان پڑھ ہے اور وہ عورت اس کی بادستور بیوی رہے گی۔ طلاق اس وقت واقع ہوگی کہ جب اس کو پتہ ہو اس پیپر پہ کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد ان پیپر پہ دستخط کر دے تو طلاق ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال نمبر 3، کسی نامحرم کو دعا میں مانگنا جائز ہے نکاح کے لیے یا نہیں؟ جواب، دعا میں یہ مانگیں، اے میرے اللہ، میرے لیے جو خیر ہے وہ عطا فرما دے۔ سوال نمبر 4، قالین یا کارپیٹ پہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو کیسے پاک ہوگا، قالین یا کارپیٹ؟ جواب، آپ اس قالین یا کارپیٹ کو دھو ڈالیں، یا ایسے ہوگا اگر ممکن ہے تو سارا قالین دھو ڈالیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو قالین کو اوپر اٹھا لیں
اور وہ پیشاب والی جو جگہ ہے اس کے نیچے ایک ٹب رکھ دیں اور اس کے اوپر بالٹی تقریباً 10 کلو کی پانی کی ہو، اس کے اوپر ڈالیں، وہ سارا پانی نیچے ٹب میں چلا جائے گا اور تقریباً 10-15 منٹ صبر کر لیں، وہ سارا پانی کارپیٹ سے نیچے چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بالٹی ڈالیں اور جب بالٹی ڈالیں گے وہ سارا پانی ٹب میں نیچے چلا جائے گا اور 10-15 منٹ صبر کر لیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور پھر قالین کو سکھا لیں۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ اسے دھوپ پر ڈالیں، اگر دھوپ پر نہیں ڈالی جا سکتی تو اندر ہے، کمرے میں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، تو آپ اس کو سوکھنے دیں، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، جیسے ٹیبل ہے یا کوئی اور چیز ایسی رکھ دیں کہ اس کے اوپر کوئی آئے جائے نا، کہ جو ہے نا اس کے کپڑے خراب ہوں یا اس کا پاؤں خراب ہو، تو آپ ایسا کر لیں، انشاءاللہ قالین پاک ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، میرے ماموں انڈیا کی جیل میں بند ہیں، ہم کیا کریں؟ جواب، آپ ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں اور ان کو کہیں اگر آپ کا رابطہ ہے کہ وہ کثرت سے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا کثرت سے یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ اتنی جلدی وہ جیل سے رہا ہو جائے گا۔ اور آپ کو بھی یہ وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کم سے کم صبح 2000 مرتبہ اور بعد مغرب 2000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد 2000 مرتبہ استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ دعا قبول فرما لے گا، اللہ آپ کے ماموں کو انڈیا کی جیل سے رہا فرما دے گا، رہا کر دے گا۔ سوال نمبر 6، نظر کے معنی ہیں یعنی منت۔ ایک نظر ہے ناظر سے، اس کا معنی ہے دیکھنا، ایک نظر ہے اس کے معنی ہے منت۔ جیسے آج کل ہمارے بھائی منت مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری نوکری لگ جائے، میں فلاں پیر کی قبر پہ چادر ڈالوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا کوئی اور ایک منت مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری شادی فلاں جگہ پر ہو جائے، میں فلاں پیر کی قبر پر ایک لیلا دوں گا، یہ کہتے ہیں غیر اللہ کی منت ہے۔ یہ منت مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جواب جو اصل ہے وہ یہ ہے، اگر اللہ کے لیے منت مانی جائے تو اسے پورا کیا جائے، کسی غیر کی اگر منت مانو تو اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں، منت صرف اللہ سے مانگے۔ سوال نمبر 7، کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جواب، جی ہاں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سوال نمبر 8، عشاء کی نماز کے بعد تہجد ہوتی ہے کیا؟ جواب، جی ہاں، نماز عشاء کی بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی بندے کو یہ یقین ہو کہ میں تہجد کی نماز کے وقت نہیں اٹھ پاؤں گا، کام کر کے تھکا ہوا ہے یا ویسے اسے امید ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو اسے چاہیے وہ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت عشاء پڑھے، اس کے بعد امام کے ساتھ 4 رکعت نماز فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنت ادا کرے، اس کے بعد 2 نفل ادا کرے، پھر 4 رکعت نماز کی نیت کر کے وہ اس لیے پڑھے کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔
اگر آپ کو 4 رکعت نماز اکٹھے پڑھنی نہیں آتی تو آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی ٹوٹل جو رکعتیں ہیں وہ ہیں 12۔ کم سے کم آپ جو ہے نا 2 پڑھیں، لیکن کوشش کریں پڑھنی چاہیے 4، اور وہ بھی اکٹھی۔ اگر آپ اکٹھی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخر میں جو آپ کی نماز ہوگی وہ آپ کے ہوں گے وطر، 3 رکعت وطر۔ پھر آپ ان کو پڑھ لیں۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت اچھا وظیفہ ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو سورت ہے یہ قرآن شریف کے 29 سپارے کی پہلی سورت ہے۔ آپ اس سورت کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے قبر میں جانے سے پہلے یہ سورت قبر میں پہلے موجود ہوگی، اور کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں سے جھگڑا کرے گی کہ یہ بندہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں، اس کو عذاب نہ دیں۔ اگر ان سوالات میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد جو میرے استاد ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر کسی قسم کی اس میں غلطی ہو تو۔ اگر نہیں ہے تو وہ میری اصلاح کریں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد، اور اسی نام پر میرا فیس بک پیج بھی ہے اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد، اور ٹک ٹاک پر بھی میرا پیج بنا ہوا ہے، میرا جو ہے نا چینل بنا ہوا ہے، آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں، اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اگر کسی بھی قسم کا کسی بھائی کو سوال کرنا ہے تو اسی سوال و جواب کی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لکھ دیں اپنا سوال، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کا سوال ضرور پڑھا جائے گا۔ آپ سوال کے ساتھ اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔